أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا۔ بعد حمد و درود لائق احترام واجب التعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ اے بچے، اے بیٹا اٹھ جاؤ وہاں سے، انہیں اٹھا دو بیٹے اٹھ جاؤ۔ نہیں جاؤ بیٹے اپنے گھر جاؤ، جاؤ بیٹے اٹھ جاؤ، جاؤ بیٹے اٹھ جاؤ، ہاں اٹھ جاؤ، چلو اٹھ جاؤ۔ ان کو اٹھا دو بھائی، ان کو بھی جاؤ بھائی، آپ بھی جاؤ۔ نہیں بیٹے جاؤ، آپ جاؤ، نہیں جانے دو انہیں بھی۔ یہ ذرا کولر بند کرا دیجئے، کولر۔ ہم لوگوں نے اتنی پہرے داری کر لی پسینے نہ آنے پر، کہ کسی طرح سے پسینہ روکنا ہے۔ اتنی پہرے داری کر لی کہ ہر جگہ پسینہ نہیں آنا چاہیے، نہ گاڑی میں، نہ گھر میں، نہ کمرے میں، نہ جلسے میں۔ تو کیا پسینہ آنا اتنی بری بات ہے؟ اگر اس پسینے آنے کی آپ کو فائدے اس کے پتہ چل جائیں تو واللہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے گھروں سے پنکھے نکلوا دیں گے۔ بی پی کا جو علاج ہے وہ پسینے سے ہے۔ شوگر ان کو ہوتی ہے جن کے پسینے نہیں نکلتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمانے نے جب سے کربٹ بدلی ہے، لوگ دوائیوں کی طرف جانے لگے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے زندگی سادہ گزاریے، زندگی میں اپنی سادگی پیدا کیجئے۔ جو بھائی ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں، اگر آگے کرسیاں خالی ہوں اور پھر بھی آپ لوگ پیچھے بیٹھیں گے تو یہ تھوڑی سی مناسب بات نہیں ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے والے لوگ، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ آپ لوگ تھوڑا سا ادھر آ جائیے، تھوڑا دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے، ادھر دیکھ لیجئے آپ کو۔ ربانی بھائی گئے؟ ربانی بھائی گئے؟ ربانی بھائی گئے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ محفل ہے ایصال ثواب کے لیے ہیں، اور یہ حضور کا ذکر ہے۔ اور ذکر رسول میں سب نہیں آتے، وہی آتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے جن کے دلوں میں حضور سے محبت ہو۔ بلکہ یوں کہو کہ جب حضور بلاتے ہیں تبھی لوگ حضور کی محفل میں آتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو محفل خوبصورت ہے جناب،
مرحوم ذاکر حسین صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ایسی اولادوں کو دیکھ کر کے جیسے اپنے والد صاحب کی یاد میں انہیں اتنا کی محبت کا کہ انتقال کے بعد بھی یہ پروگرام کرانا یہ یاد ہے ایک طریقے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایسی اولادیں عطا کرے جو بعد مرنے کے بھی اپنے والد سے محبت کرے، جیتے جی بھی محبت کرے۔ اور آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اپنی زندگیوں میں ایک چیز جو کہ پہلی چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی باتیں کس سے کرنی ہیں کس سے نہیں کرنی ہیں، یہ زندگی جینے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ سب کو پیٹ نہیں دکھایا جاتا، نہ سب کے ہاتھوں میں، سارے لوگوں کے ہاتھوں میں مرہم نہیں ہوتے، تو سب کو زخم بھی نہیں دکھائے جاتے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں انسان کو اللہ عزتیں دے کے پیدا کرتا ہے مگر وہ اپنی حرکتوں سے اپنی بے عزتی کراتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اپنی پریشانی کو ہضم کر لو، کسی کو نہ بتاؤ۔ جب تک تم اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتاؤ گے عزت تمہارے پاس ہے، جب تم نے کسی اور کو بتا دی تو اب تم نے اپنی عزت کو برباد کر دیا۔ یعنی جب کوئی پرابلم کوئی پریشانی آئے تو آخر یہ پرابلم ہے کیا، درد نبارک کون ہے، اور آخر یہ تکلیف آتی کیوں ہے؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو اس وجہ سے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے روئے تاکہ آزمائش اسے سرفراز کر کے چلی جائے، مگر بندہ بندوں کے سامنے رو کے اپنی بے عزتی کرا لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا سیکھیے، اپنی باتیں اللہ سے کہنا سیکھیے۔ آپ یقین جانیے آپ خود بھی مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے آس پاس کے لوگ بھی مضبوط ہونے لگیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ نے بڑی اچھی نعت شریف پڑھی، آپ نے سنا ماشاءاللہ، الہ آباد سے آئے ہیں، سنا آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ناظم رضا صاحب خلیلی جو کہ بڑے بہترین نقیب ہیں، ان کی نقابت، باقی آپ کے ہاں کے جو علماء ہیں یہ سب لائق قدر ہیں، ان کی عزتیں آپ کریں۔ جلسے جلوس والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 1 سال میں کبھی آئے، 2 سال میں، 5 سال میں، باقی آپ کی جو ضروریات ہیں، جو دین کی ضروریات ہیں، وہ پوری آپ کے علماء علاقے کے کرتے ہیں، لہذا زیادہ عزت کے لائق علماء ہیں، ان سے زیادہ محبت کی جائے۔ میں اپنی تقریر کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں، آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ میری تمہید بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں کیا وہ عید کو سمجھ سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ جس نے صرف سگریٹ کے لیے، بیڑی کے لیے، گٹکے کے لیے روزے نہ رکھے ہوں، جو اتنا سخت دل کا انسان ہو کہ اس کے گھر کے لوگ تو روزہ رکھ رہے ہیں وہ نہ رکھے، اب عید کے دن اس کو کچھ محسوس ہوگا، کچھ احساس ہوگا؟ بھئی جس نے روزہ رکھا، صبح اس نے جو ہے وہ روزہ رکھا صبح سے لے کے شام تک، اور اس نے پھر رات کو تراویح پڑھی، دن میں پورے دن مشقت میں کام بھی کیا، اپنے کام بھی گیا، پورے دن کام کرتا رہا، شام کو رات تک تراویحاں پڑھی، پھر صبح کو تہجد میں اٹھ گیا، پھر اس نے تہجد پڑھی، سحری کھائی، نماز پڑھی، اور یہ اس نے تقریباً 29 یا 30 دن کیا۔ اب جب وہ عید کے دن عیدگاہ میں جاتا ہے تو اس کو خوشی ایسی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ سب سے گلے ملتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ادھر عیدگاہ جاتا ہے، ادھر روایتوں میں آتا ہے فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے کو راضی کر لیا ہے۔ بھئی دیکھیں آپ، زکوٰۃ کی جزا ہے، اور آپ دیکھیں کہ نماز کی ایک جزا ہے،
ایک صدقے کی جزا ہے، ایک نیکی کی جزا ہے، مگر روزے کی جزا تو اللہ خود ہے۔ حضور فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اب آخر وجہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، لوگوں نے روزے بھی رکھے، پھر بھی کسی کو کینسر ہو رہا ہے، کسی کو بی پی ہائی ہے، کسی کو شوگر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صحت مند ہو جاؤ، یہ تو صحت کی علامت نہیں کہ روزدار کو بھی یہ سب بیماریاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کو روزے کے طریقے سے نہ رکھا گیا، صبح کو اتنا بھر کے پیٹ کھایا گیا کہ پورے دن ڈکاریں آتی نہیں بندے کو، اسے پتہ ہی نہیں چلا میں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ روزے میں سنت یہ ہے کہ 3 کھجوریں آپ کھائیں اور پانی پی لیں، پھر آپ دیکھیں 1 مہینے اگر آپ نے حضور کی سنت پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ زندگی بھر ڈاکٹر کے دروازے پہ آپ نہیں جا سکتے۔ مگر جب گوشت اتنا کھا رہے ہیں آپ خوب بھر بھر کے، تو جس نے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے وہ عید کو سمجھ سکتا ہے؟ جس نے کبھی زندگی میں پیسے نہ کمائے ہوں، کوئی محنت نہ کی ہو، کبھی کوئی مشقت نہ کی ہو، جو اپنے باپ کے پیسے کو، اپنے بھائی کے پیسے کو بگاڑ رہا ہے، اس کو برباد کر رہا ہے، کیا وہ کبھی پیسے کی اہمیت سمجھ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اسلام کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا روزہ نہ رکھنے والا عید کو جانتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اے بیٹا، اے بیٹے جاؤ گھر جاؤ، بیٹے جاؤ بیٹے، اٹھ جاؤ، نہیں چلا جائے گا، نہیں محبت سے اٹھا دو۔ اصل میں بچے ہیں، بچوں سے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ادھر دیکھو بیٹے، آپ بیٹے جاؤ، سو جاؤ، اٹھ جاؤ۔ اب ذرا تھوڑا سا ہنسے مت، مسکرائیں نا، میں تھوڑا سا انضامی تو کر رہا ہوں، میں آپ کو ٹھیک سے بات سمجھ آ جائے اسی وجہ سے بچوں کو ہٹانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بچے بولیں گے تو بات سمجھ نہیں آتی بھی ٹھیک سے۔ بیٹا کرسی لے کے ادھر بیٹھ جاؤ۔ اچھا، بچے اس وجہ سے آگے بیٹھتے ہیں کہ شروع میں بیچارے یہی آتے ہیں۔ اب میری بات سنیں آپ، اب ہم اسلام کو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا روزہ نہ رکھنے والا، جلدی بولو بھائی، جتنا پیسے نہ کمانے والا اپنے باپ کے پیسوں کا ادراک اس کو ہے، اتنا ہی ہم اسلام کو جانتے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں جانتے ہیں اسلام کو تو ایک سوال یہ ہے، آپ مجھے بتائیں جس انسان کا سب سے پہلے بلڈ گرا مکے کی زمین پہ، جس نے سب سے پہلے قربانی دی، جو سب سے پہلے شہید ہوا انسان کا اطلاق مرد عورت دونوں پر ہوتا ہے، سوال یہ ہے اس کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ اس ہستی کا جو سب سے پہلے قربان ہوئی ہے اسلام کے نام پر، بتائیں۔ آپ کو سارے نیتاؤں کے نام پتا ہیں، تقریباً آپ کو سارے فلمی کلاکاروں کے نام پتا ہیں، تقریباً آپ کو اور بھی ساری باتیں تقریباً پتا ہیں، یہاں تک کہ ہر چیز کا علم ہے آپ کو۔ کون سے بنگال میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، راجستھان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، وہ سب آپ کی مرضی۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس ہستی کا نام جس کا لہو، جس کا بلڈ سب سے پہلے اللہ نے قبول کیا ہے اسلام کے نام پر؟ آپ کو نام نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کتنی مشقتیں، کتنی پریشانیاں، کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک یہ اسلام آیا ہے۔ آپ مجھے، میرے 2 سوال آپ سے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس کا نام بتائیں، اور اگر آپ کو نام نہیں پتا ہے تو میں نام بتا دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پیروں کے نام تو خوب پتا ہیں، یہ الگ بات ہے مولویوں کے نام تو پتا ہیں، یہ الگ بات ہے فلاں کے نام پتا ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر اس کا نام کیوں نہیں پتا آپ کو جس کو اللہ نے سب سے پہلے پسند کیا، جو سب سے پہلے اسلام کے نام پہ قربان ہوا؟ سنو، وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک خاتون تھی اور بوڑھی خاتون تھی، اس کا نام سیدہ
طیبہ سمیہ تھا، اس کے شوہر کا نام یاسر تھا، اس کے بیٹے کا نام عمار تھا، جو سب سے پہلے اسلام کے نام پہ شہید ہوئے ہیں۔ کیا نام تھا سمیہ؟ کیا نام تھا؟ جلدی بولو، کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ سب سے پہلے قربان ہونے والی خاتون کا نام، جو کہ ایک بوڑھی تھی، اوور ایج تھی۔ پہلی مرتبہ سنو، انہیں دھمکایا گیا، نہ یہ ڈرنے سے مانے نہ یہ دھمکانے سے مانے۔ آج تو ادھر ذرا سی لوگوں کے ایمان بڑے کمزور ہو گئے، ذرا سی تکلیف ہوئی، لوگوں نے کہا بھائی کیا کریں، ایسے حالات بن رہے ہیں ویسے حالات بن رہے ہیں۔ بھائی یاد رکھیں آپ، جہاں پر خوشبو ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ بھمرے ضرور آتے ہیں۔ یاد رکھو تکلیفیں وہیں بھی آتی ہیں، وہیں پہ آتی ہیں۔ انہی پیڑوں پر پتھر مارے جاتے ہیں جہاں پر پھل ہوتے ہیں، جہاں پھل نہیں ہوتا وہاں کوئی پتھر نہیں مارتا۔ اسلام کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ سیدہ سمیہ کے گھر میں ایک دن آگ لگا دی ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے، اور آگ لگانے کے بعد مکے میں اس کے گھر میں جب آگ کی لپٹیں تیز بلند ہوئی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ تینوں لوگ اندر پھنس گئے، بیٹا، باپ، اس کی ماں۔ نبی پاک تشریف لے کر کے آئے، حضور نے جلتی ہوئی آگ دیکھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دے جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نے نار نمرود کو ٹھنڈا کیا تھا، آل یاسر کے لیے بھی ویسے ہی ٹھنڈا کر دے۔ ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بجھی نہیں ہے، جل رہی ہے، مگر ٹھنڈی ہونے کا مطلب یہ ہے جلا نہیں رہی ہے۔ جل تو رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے بھی ٹھنڈی ہوئی تھی، اور سیدہ سمیہ کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہوئی، اور ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ دنیا کو یہ عقیدہ مسلمانوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آگ نہیں جلاتی ہے، جلانے والا اللہ ہے، پانی ڈبا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کو اس کی موت منظور نہیں ہے، اور وہ آگ میں زندہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ نہ آگ جلا سکتی ہے نہ پانی ڈبا سکتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا دنیا کی کوئی چیز کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب وہ دعا مانگی گئی، حضور نے دعا کی یا اللہ ٹھنڈا کر دے، تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ اللہ کے فضل سے جب ٹھنڈی ہوئی، اللہ کی مہربانی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، مگر ان کے دلوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، اور زیادہ بڑی۔ انہوں نے ایک دن تینوں کو پکڑ لیا ابو جہل نے، اور پکڑنے کے بعد ماں کو بنا کپڑوں کے کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر دیا، بنا کپڑوں کے، بالکل جو ہے وہ اس کو برہنہ کر کے چوراہے پہ کھڑے کر کے ماننا شروع کر دیا۔ عمار ابن یاسر اس بات کو مرتے تک نہیں بھولے، وہ بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کی ماں کو بالسر بازار بالکل برہنہ کر کے اور اس کے ہنٹر مارے جا رہے ہیں۔ بیٹا ایک طرف بندھا ہوا ہے، باپ اس کا ایک طرف بندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ہنٹر مارا جاتا ہے، اور جا کر کے ہنٹر لگا اور زور سے طاقت سے مارا گیا۔ ایک ہنٹر مارا گیا، کھال باہر کو نکلی، دوسرا ہنٹر مارا، کھال باہر کو نکلے کے آ گیا۔ اس بوڑھی عورت کے پورے جسم پہ ہنٹر لگتا، جب بھی ہنٹر لگتا جسم کی کھال باہر آتی۔ ابو جہل ہر ہنٹر مارنے کے بعد کہتا بول سمیہ اسلام چھوڑے گی؟ آخر جب اس نے تھک گیا مارتے مارتے تو اس نے کہا سن، تو کیا سمجھتا ہے ابو جہل، کیا یہ نام میری زبان پہ لکھا ہے؟ یہ نام میرے دل پہ لکھا ہے، دل پہ۔ تو میری جان لے سکتا ہے مگر میرا ایمان نہیں لے سکتا۔ میرا ایمان، جلدی بولو، میرا ایمان، میرا ایمان۔ یہ کون سا عشق رسول تھا، یہ کون سا اللہ کی محبت تھی کہ پٹنے والا پٹتے پٹتے نہیں تھک رہا ہے، مارتے والا مارتے مارتے تھک رہا ہے۔ مارتے مارتے سمیہ کے جسم کا یہ حال کر دیا۔ جب اس نے دیکھا یہ نہیں مانتی ہے تو تیش میں آ گیا، اور نیچے سے اس نے اس سے کہا، اپنا سامنے رکھ دیا بت، اور کہا میرے بت کو بھی مان لے، میں تیرے خدا کے بارے میں مانتا ہوں کہ چل وہ بھی خدا ہے، مگر میرے خدا کو بھی مان۔ اس نے کہا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، بس اسے بھی ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ بھی خدا
خدا ہے؟ سمیہ نے کہا اگر میں تیرے خدا کو مان لوں گی تو اپنے خدا کو نہیں مان پاؤں گی، میرا خدا اکیلا ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کا کوئی اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کے ذریعے پیدا ہوا، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واحد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے عظیمت پر عمل کیا، اس نے ایک مرتبہ زبان سے نہیں کہا۔ آخر کار ابو جہل نے جب اس سے سختی کی تو اس نے اس کے بت پر تھوک دیا، اس نے جیسے ہی تھوکا ہے ابو جہل کو تیش آیا، نیچے سے اس نے اس کے ڈالا، اللہ اکبر، یہ اپنا اس نے انی نیزے کی اور نیچے سے زور سے طاقت سے اس نے جو ہے وہ نیچے سے ڈالی، اس کا پیٹ کو پھاڑتی ہوئی، آنتوں کو چیرتی ہوئی، جسم کو ٹھنڈا کرتی ہوئی، زبان کے اوپر سے نیچے تقریباً نکلی اور انی نیچے نکلی، مگر اللہ اکبر ایک لفظ بھی نہیں بولی، اس کی نوک اس کے جسم کو پھاڑتی گئی۔ جب ہلکا ہلکا سانس باقی رہ گیا تو پھر سمیہ کے ہاتھ کو اور پیر کو باندھ دیا گیا اور دونوں طرف سے دونوں سمتوں میں باندھا، اور باندھنے کے بعد پھر کہا بول اب بھی کہہ دے اللہ اکبر، مگر پھر بھی ہلکی ہلکی سانس چلتی تھی، دونوں طرف سے اس کو بیچ میں سے چیرنے لگے، جب دونوں طرف اونٹ گئے اور بیچ میں سے اس کو چیر کے رکھ دیا، دو حصے ہو گئے۔ بیٹا اپنی ماں کو دیکھتا رہا کہ اس کی برہنہ ماں کو برہنہ کر کے اس کے جسم میں نیزہ داخل کرنے کے بعد اللہ اکبر اس کو پھر بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیا گیا، پھر اس کے باپ کے ساتھ بھی یہی حشر کیا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد اللہ اکبر انہوں نے کہا دیکھ تیرا بھی وہی حشر کریں گے، مگر بیٹا وہاں پر استقامت میں رہا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے آج کے زمانے کے حالات یہ ہیں، کبھی اس بستی سے خبر آئی کہ اتنی لڑکیاں نے اسلام چھوڑ دیا، کبھی اس شہر سے خبر آتی ہے اتنی لڑکیوں نے اپنا دھرم بدل دیا، اپنا مذہب بدل دیا، اتنی لڑکیوں نے اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب کی طرف چلی گئی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، یہ جو انٹرنیٹ پہ آ کر کے بیان دیتی ہیں کیا واقعی میں نے انہیں اسلام کو سمجھا تھا جو اسلام چھوڑ دیا؟ کیا واقعی میں یہ مسلمان تھی جو آج مسلمان نہیں رہی؟ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے ام امبارہ، یہ مکے کی، یہ بھی ابتدائی زمانے کی سابقون میں شامل ہے، یہ 70 سال کی تقریباً بوڑھی ہے، اس کو بھی اس کے آقا نے اتنا مارا، کئی بار اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں، اگر اس سے بھی کہتا تھا، مگر یہ بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دن اپنے اس کے گلے میں اپنی رسی ڈالی چابک کی اور زور سے جب دبائی تو اس کی آنکھیں باہر کو نکلی اور اس کے اندر سے جب خون نکلا یہ اندھی ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھ میرے خدا نے تجھے اندھا کر دیا، اور زنیرہ اب دیکھ اپنے نبی کو بلا کہ تیرے نبی تیرے خدا سے تجھے آنکھیں دلوائے، میرے خدا نے تو تجھے اندھا کر دیا۔ اتنا سنا تھا، زنیرہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کانپتے ہوئے بوڑھی عورت کی آنکھوں سے خون نکلتا تھا اور دعا کرتی تھی مالک تجھے معلوم ہے کہ میں کب سے پٹ رہی ہوں، میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں توڑا جو اس نے توڑ نہ دیا ہو مالک، مگر آج میری آنکھیں بھی چلی گئی، مجھے بھی غم تب بھی نہیں، میں یہ سوچ کے صبر کرتی رہی کہ یہ میرا امتحان تھا، مگر میرے مالک اب تیرے محبوب کا نام لے دیا ہے، اس نے تیرے حبیب کی عزت کی بات آ گئی ہے، مولا مجھے آنکھیں عطا کر دے، مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے اسے زنیرہ کو اسی وقت آنکھیں عطا کر دی۔ اس نے کہا دیکھ تو میرے نبی کی بات کرتا تھا، میرے نبی کے وسیلے سے اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کر دی ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے وہ جو لڑکیاں انٹرنیٹ پہ آ کے بیان دیتی ہیں کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام ہم نے جو چھوڑ دیا، پہلے میرا نام یہ تھا اب میں نے یہ چلی گئی، انٹرنیٹ پر یہاں آ کر کے کہتی ہیں اور جا کر کے شور مچاتی ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کیا واقعی میں وہ مسلمان تھی؟ تو سنو وہ واقعی میں مسلمان نہیں تھی، وہ ہوٹلوں میں غیروں کے ساتھ راتیں گزاری، انہوں نے اتنی گندی ہو گئی، اتنی گندی ہو گئی، حیا ختم ہو گئی کہ اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلام نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ایسی گندگی کی اسلام میں سے خدا کی عزت کی قسم جو ایک مرتبہ نبی پاک سے سچی دل سے محبت کر لے، دنیا کی کوئی طاقت مل کے اس کی محبت کو بدل نہیں سکتی۔